السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، ابن خلدون کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ابن خلدون کا انٹروڈکشن بھی پڑھ لیا تھا، آبجیکٹیوز بھی پڑھ لیے تھے۔ آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ابن خلدون نے نصاب تعلیم کے بارے میں کیا ڈائریکشنز دی ہیں۔ ہاں جی، ابن خلدون نے سیکنڈ ایئر کریکولم کی جو گائیڈ لائنز طے کی ہیں وہ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کریکولم بناتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ فرسٹ، نصاب طالب علم کی استعداد کے مطابق ہو۔ سیکنڈ، نصاب تعلیم طالب علم کی عمر کے مطابق ہو۔ تھرڈ، نصاب تعلیم جامع ہو۔ فورتھ، نصاب تعلیم تدریجی ہو۔ اب سیکنڈ ایئر میں آپ کو واضح کر دیتی ہوں کہ ان 4 پوائنٹس سے ابن خلدون کی کیا مراد ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، طالب علم کی استعداد سے مراد اس کی سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور یہ تمام اسٹوڈنٹس میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کسی کی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پھر ابن خلدون نے کہا ہے کہ نصاب تعلیم عمر کے مطابق ہو۔ تو طالب علم کی عمر اور نصاب سے مراد یہ ہے، ہر عمر میں لکھنے اور سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، لہٰذا نصاب میں شامل مواد اور اس کا انداز بیان اسٹوڈنٹس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق ہو، یعنی کہ ہر ایج کی ایک نیڈ ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ مواد بھی ہو اور انداز بیان بھی ہو۔ فار ایگزامپل، میٹرک کے لیے جو کنٹینٹ ہوگا وہ آسان ہوگا بنسبت ایف اے کے اسٹوڈنٹس کے۔ اس کے بعد ہے کہ نصاب تعلیم جامع ہو، تو اسٹوڈنٹس اس سے مراد ہے کہ کانٹینٹ اور مواد اس طرح کا ہو کہ کانسیپٹس کے تمام پہلوؤں کو واضح کرے، الفاظ کا چناؤ انتخاب اس طرح کا ہو کہ الفاظ کمپریہنسو ہوں، بے شک سے وہ تعداد میں کم بھی کیوں نہ ہو۔ پھر ابن خلدون کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم تدریجی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ نصاب میں پیش کی جانے والی تمام انفارمیشنز ایک خاص ترتیب سے ہوں، درجہ بدرجہ ہوں، تھوڑی تھوڑی ہوں۔ فار ایگزامپل، بنیادی اصول پہلے بیان کر دیے جائیں آسان الفاظ میں، اس کے بعد نیکسٹ مرحلے میں ان کی وضاحت ہو، پھر نیکسٹ میں ان کے نتائج ہوں، یعنی کہ درجہ بدرجہ مواد کو ڈیوائڈ کر کے پریزنٹ کرنا ہے۔ یہ تو ابن خلدون نے ایک تھوڑی سی کنڈیشنز بتائی ہیں کہ کیریکولم بنانے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، لیکن انہوں نے نصاب کا جو ایک مختصر خاکہ پیش کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فرسٹ وہ کہتے ہیں پرائمری تعلیم کا آغاز مدر لینگویج سے کیا جائے۔ ان کے خیال میں اجنبی زبان میں تعلیم مؤثر نہیں ہوگی، مدر لینگویج سے چونکہ اسٹوڈنٹس فیملیئر ہوتے ہیں تو اس میں ان کی لرننگ جلدی اور آسان ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ ایئر اس کے بعد وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچے کو حساب سکھایا جائے، اور تھرڈ وہ حساب کے بعد قرآن پاک پڑھانے کو تجویز کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے سیکنڈ ایئر مادری زبان اور حساب کو قرآن سے پہلے اس لیے رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ابتدا میں بچے کی فکر ناپختہ ہوتی ہے، مادری زبان اور حساب پڑھنے سے اس کی فکر اور فہم پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ قرآن پڑھے۔ انہوں نے نصاب تعلیم کو 2 کائنڈز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ وہ کہتے ہیں کہ طبعی یا عقلی علوم، اور سیکنڈ وہ کہتے ہیں تقلیدی یا نقلی علوم۔ عقلی علوم سے مراد اسٹوڈنٹس وہ علوم ہیں جن میں انسان کی فکر اور سوچ استعمال ہوتی ہے، اس میں منطق، فلسفی، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور میوزک وغیرہ شامل ہیں۔
اور آج کل کے دور میں طب اور انجینئرنگ وکالت بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ سیکنڈ، تقلیدی یا نقلی علوم، ان سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ اور سیکنڈ ایئر، ان کو نقلی علوم اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن کو ایز اٹ از ہم نے کاپی کرنا ہے، اس میں اپنی عقل کو شامل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے قرآن کی تقلید کرنی ہے۔ یہ ابن خلدون کا اسٹوڈنٹس نصاب تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابن خلدون کا ٹیچنگ میتھڈ۔ تو سیکنڈ ایئر ابن خلدون نے اپنے ٹیچنگ میتھڈ میں بھی سب سے پہلے جو چیز سجیسٹ کی ہے وہ طریقہ تدریج ہی ہے کہ مواد کو تدریجاً اور تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح نصاب بنایا تھا اسی طرح سے ٹیچ بھی کیا جائے۔ ابن خلدون کے نزدیک تدریس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معلومات اور مہارتیں طلباء کو درجہ بدرجہ سکھائی جائیں۔ ابتدائی درجوں میں سبجیکٹ سے متعلق ابتدائی معلومات سکھائی جائیں، ثانوی درجوں میں انہی موضوعات کو تفصیل سے پڑھایا جائے۔ ابن خلدون افیکٹو تدریس کے لیے نصاب کو 3 ادوار میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے خیال میں پہلے درجے میں بنیادی علم ذہن نشین کرایا جائے، دوسرے مرحلے میں کچھ اعلیٰ سطح کے علمی مسائل زیر بحث لائے جائیں، تیسرے دور میں علمی مسئلے کی مکمل ایکسپلینیشن کی جائے، اور جو بھی علوم و فنون کے تمام نکات ہیں وہ پراپر اسٹوڈنٹس کو ذہن نشین کرائے جائیں۔ یہ ان کا ہے طریقہ تدریج۔ اور نیکسٹ پھر یہ سجیسٹ کرتے ہیں بحث و مناظرے کا طریقہ۔ سیکنڈ ایئر ابن خلدون رٹا بازی کے سخت خلاف ہیں۔ ان کے خیال میں مواد کو رٹنے سے اسٹوڈنٹس کی انٹیلیجنس افیکٹ کرتی ہے۔ ابن خلدون اساتذہ کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ طلباء کو مباحثوں اور مناظروں کے ذریعے تعلیم دیں۔ انہوں نے معلومات حفظ کرنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ رٹا اور حفظ کے وہ سخت خلاف ہیں۔ حفظ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حفظ صرف قرآن پاک ہی کیا جائے، چونکہ ان کے خیال میں رٹا لگانے سے عقلی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے، اور اس کے برعکس ڈسکشن سے اسٹوڈنٹس کی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جب ان کی تخلیقی صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ پریکٹیکل لائف کے جتنے بھی پرابلمس ہو جاتے ہیں ان کو وہ آسانی سے سولو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن خلدون ڈسکشن میتھڈ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور سجیشنز بھی دی ہیں کہ جتنا بھی ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف چلنا چاہیے، معلوم سے نامعلوم کی طرف چلنا چاہیے۔ آسان سے مشکل میں وہ کہتے ہیں کہ طلباء کو پہلے آسان مضامین پڑھائے جائیں اور بعد میں انہیں مشکل مضامین کی تعلیم دی جائے، یعنی بچوں کو پہلے سادہ کنسیپٹ سکھائے جائیں اور بعد میں انہیں کمپلیکس کانسیپٹس کی تعلیم بھی دی جائے۔ ابن خلدون کی یہ ٹیکنیک بالکل نفسیاتی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور آج کل دور جدید میں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آلموسٹ اسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ابن خلدون کہتے ہیں کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں۔ اس کو دور جدید میں ہم لوگ پریویس نالج بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ دوران تدریس معلوم سے نامعلوم کا تدریسی اصول اپنائیں، یعنی کہ پہلے اسٹوڈنٹس سے پوچھ لیں کہ جو کچھ کہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس آلریڈی کتنا جانتے ہیں، اس کا جائزہ لے کر پھر آگے سے استاد کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کریں۔ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔